السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک عورت دنیا کے اندر وہ جنتی ہونے کا ثبوت دے کے گئی اور لوگوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ کسی ایک قصبے کی بات ہے۔ ایک قصبے کے اندر ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد، کچھ سال کے بعد، اس کے گاؤں سے، اس کے قبرستان سے حکومت وقت نے وہاں پر سے ریل کی پٹریاں کو پاس کیا، قبرستان کے پاس سے۔ اور ایسا ہوا کہ جو عورت کا کچھ سال پہلے، کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ ریل کی پٹریاں جو گزرنے والی تھی اس کی قبر سے ہی ہو کے گزرنے والی تھی۔ لوگوں، چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں لوگ مزاحمت کرنے والے حکومت وقت کو آگاہ نہیں کر پائے اور معاوضہ جو لوگوں کو ملا وہ لے کر لوگ اطمینان ہو گئے۔ جب قبر کی کھدائی کی گئی ریلوے پٹری بچھانے کے لیے، تو لوگوں نے کیا ماجرا دیکھا۔ جو عورت کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا تھا، اس کی قبر کو جب کھودا گیا تو وہ اس کی قبر کے اندر جو لاشیں تھیں، جو عورت کی لاش تھی موجود تھی، وہ تر و تازہ تھا، کفن بھی میلا ہوا نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جسے کوئی آج دفن کیا ہے، اور اتنی معصومیت، اتنی خوبصورت اس کا چہرہ، چاند سا چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، لوگوں نے دیکھا، تصدیق کی اس بات کی۔ وہاں سے لوگوں نے اس کے قبر کو شفٹ دوسری جگہ کیے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات اٹھنے لگا، آخرکار ایسا کون سا عمل تھا اس عورت کے اندر جو اتنے سال کے بعد بھی اس کے قبر کو، اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے اور کھائے نہیں، اور آج ہی بھی اس کا جسم تر و تازہ ہے اور اسی طرح ہی۔ تو لوگوں نے اس کے گھر والے کی طرف رابطہ کیا تھا، آخرکار یہ ماجرا، یہ ایسی کون سی خوش قسمت اور جنتی عورت ہے۔ تو لوگوں نے سب سے بہتر طریقہ یہی جانا کہ اس کے شوہر کے پاس جایا جائے، کیونکہ وہ اپنے سسرال میں ہی انتقال کی تھی۔ زیادہ وقتہ شادی، لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے 10 سال کے بعد اس کا انتقال ہو چکا تھا اس عورت کا۔ جب اس کے شوہر سے لوگوں نے پوچھا کہ آخرکار تمہاری بیوی، تمہاری شریک حیات، تمہاری ہم سفر کا کون سا ایسا عمل تھا جو اتنے سال کے بعد، مطلب 10 سال گزرنے کے بعد، 2-4 سال یا 10 سال گزرنے کے بعد بھی، یا 1 سال ہی مان لیجئے، 1 سال کے بعد بھی اس کی قبر کو، اس کے جسم کو مٹی، کیڑے مکوڑے یا کسی چیز نے کھائے نہیں اور تر و تازہ ہے۔ تو اس کا شوہر نے ایمانی جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ بات کہا کہ میری جو شریک حیات تھی، جو میری بیوی تھی، بہت ہی نیک دل تھی۔ ہاں، نمازیں اس کی زیادہ میں نے نہیں دیکھا، نہ روزے زیادہ دیکھا، نہ ذکر و اذکار زیادہ دیکھا، لیکن ہاں، ایک بات ایسی اس کے اندر میں نے دیکھا جو میرے اس کے حیاتی زندگی میں نے جو چیز کو دیکھا بڑی خوبصورت تھی۔ میرے اندر کئی سارے خامیاں تھیں، بہت سارے عیب تھے، لیکن آج تک مجھے کسی رشتہ دار نے، کسی نے بھی ایک شکوہ شکایت نہیں کیا۔ تمہاری بیوی یہ بتاتی ہے، یا کبھی کوئی شکایت نہیں کیا۔ میری بیوی کی جانب سے کبھی مجھے کوئی شکایت نہیں ملا، اور میرے اندر جو عیب تھا، جو ہے، وہ اس سے میری شریک حیات جانتی تھی، لیکن آج تک وہ دوسرا کوئی نہیں جان سکا میرے عیب کو چھپائی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تبارک و آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ایک مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا، گویا اس نے اپنے ایمان کو تازہ کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پردہ غیب سے اس کی عیب کو چھپا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو جب مومن کا کسی اور مسلمان کے عیب کو چھپا دینے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں، ایک شریک حیات اور ایک اپنے ہم سفر، اور ایک بیوی اپنے شوہر کا، ایک شوہر اپنے بیوی کے عیب کو اگر چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو